ہم کہہ رہے ہیں تلوار مت اٹھاؤ اسٹیٹ، کیونکہ حاکم اچھے برے آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ حکومت کے خلاف بموں سے، تلواروں سے، کلاشن کوفوں سے خروج کرو گے، نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ اچھا حاکم آ جائے گا، نتیجہ نکلے گا آپ کی اسٹیٹ ٹکڑوں میں تقسیم، اور بین الاقوامی طاقتیں اس کو ترنے والا بنا لیں گی. یہ آپ کے قبضے میں نہیں آئے گا. یہ ایسا پھل ہے درخت پہ چڑھ کے جس کو آپ توڑ تو رہے ہو لیکن نیچے بالٹی کسی اور نے رکھی ہوئی ہے. یہ ٹوٹ کے آپ کی جھولی میں نہیں، یہ کس کی جھولی میں گرے گا؟ یہ غیروں کی جھولی میں گرے گا. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. چاہے سعودی عرب کی حکومت ہو، بادشاہت ہے، اس کے خلاف تلوار اٹھانا ہم جائز نہیں سمجھتے. اور یہ جو ہمیں درباری سرکاری کہہ رہے ہیں نا، کہتے ہیں ناجائز حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی تو ٹی وی میں بیٹھ کے منہ کے سے فائر کر کے یونیورسٹیوں کے طلبہ کا دماغ خراب کر رہے ہو، ملک سے نفرت پیدا کر رہے ہو. اس کے علاوہ تم کر کیا رہے ہو؟ تم کون سا خروج کر رہے ہو؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ یہ خروج ہے ٹی وی میں بیٹھ کے بیان دینا، سوائے اس کے کہ ینگسٹر کا ذہن خراب کرنا، ملک سے محبت کے بجائے نفرت پیدا کرنا. اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے اس بحث کا. تو جو اسلامی ملک رہ گئے ہیں، خدا کے لیے ایک خلیفہ پہ جمع کرنے کے لیے اس لیبل سے ان کو تباہ مت کرو. جتنے خلیفے ہیں مارکیٹ میں اتنے رہنے دو، جتنے بچے ہوئے ہیں نا کنٹری، ان کو بچاؤ. ایک صاحب نے میرے خلاف بیان ریکارڈ کروایا. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے مسلم کی، کہ جب مسلمانوں کا کوئی حاکم بن جائے تو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو اس کو، کائن من کان، جیسا مرضی ہو. کیا مطلب؟ پہلے والا برا اور نیا جو کھڑا ہو رہا ہے نا وہ نیکی کیوں نہ ہو، تو اس نئے کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. کیونکہ ایک پر جب آ گئے ہیں، یہاں کھڑے ہونے سے مراد الیکشن میں کھڑے ہونا مراد نہیں ہے، تلوار لے کے جو اس کے خلاف بغاوت پہ آ رہا ہے تو باغی کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، سید الانبیاء کے الفاظ ہیں. وہاں اس نے کہا کہ یہ حدیث ایک خلیفہ کے بارے میں، پوری دنیا میں جب مسلمانوں کا ایک خلیفہ بن جائے تو اس خلیفے کے خلاف جو کھڑا ہوگا اس کو قتل کر دو. ابھی ایک خلیفہ ہے کہاں؟ مسلمانوں میں پوری 1400 سالہ تاریخ میں بنو امیہ کے بعد کبھی بھی ایک خلیفے پہ مسلمان جمع ہوئے ہی نہیں ہے. اندلس کی خلافت الگ تھی اور بنو عباس کی خلافت الگ تھی. 1000 سال سے زیادہ تو ایسے ہی چلے ہیں. مغل بادشاہوں کی حکومت الگ تھی. تو کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ مغل بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرو تاکہ یہ اندلس، وہ بنو عباس اور یہ جو ہماری پرانی خلافتیں چلی آ رہی ہیں، خلافت عثمانیہ تھی نا، اس کے پہ جمع. خود خلیفہ عثمانیہ نے ایسے فتویٰ نہیں دیا. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب مسلمان دنیا بھر میں پھیل گئے تو ان کا ایک خلیفہ پہ جمع ہونا عملی طور پر ناممکن ہے. پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. یہ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اتنا دور دور تک ایک خلیفہ پہ اتنی بڑی خلافت قائم ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اگر مختلف خلیفے بھی ہو سکتے ہیں، مختلف جگہوں پہ مختلف حکومتیں بھی ہیں تو ٹھیک ہے. علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے لکھی یہ بات، اور بہت سارے علماء نے، کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک علاقے میں دوسری حکومت ہے تو ان سب بادشاہوں کے خلاف تلوار اٹھا کے آپ سب کو قتل کر دو اور ایک پہ لے آؤ. وہ ایک ہوگا کون؟ اس پہ لا سکو گے نہیں لا سکو گے، وہی ایجنٹ نکلا کسی بیرونی ادارے کا. یہ فیصلہ کرے گا کون؟ اور اپنی اسٹیٹ کو جب ختم کرو گے وہ ہو جائے گی کمزور. تو بجائے ایک پہ آنے کے، یا دو ملک مل کے ایک بن جائیں، یہ کمزور ہوئی. پتہ چلا یہاں بھی کوئی اور اسٹیٹ نے آ کے قبضہ کر لیا، کسی غیر مسلم اسٹیٹ نے. تو اس لیے جتنے اسلامی کنٹری رہ گئے ہیں ان کو متحد کرنے کی کوشش ضرور کریں. ایک بلاک بنائیں، متحد ہو جائیں، محبت سے رہیں، لیکن زبردستی ان کو ایک بادشاہ، ایک امیر کے تحت لانے کی کوشش تلوار کی طاقت سے کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک خلیفہ نہیں آئے گا. یہ اگر ابھی 50 خلیفے ہیں تو یہ 50,000 خلیفے ہو جائیں گے مارکیٹ میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہی بات ہے جو میں اہل حدیثوں سے کہتا ہوں کہ 4 فقہ ہیں نا، یہ کہتے ہیں قرآن حدیث کے نام پہ ایک کرو، یہ 4000 ہو جائیں گے، ایک نہیں ہوں گے. کیونکہ اہل حدیثوں میں ہر شخص کا ایک الگ فقہ ہے. ہر اہل حدیث ایک امام ہے اپنے مسلک کا. وہ دوسرے کی بات نہیں مانتا، اس سے فتویٰ لو وہ اس کی بات نہیں مانے گا. تبھی آپ نے ٹیلی ویژن، میں اہل حدیث کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتا ہوں. اتنا کچھ مخالف بولنے کے باوجود بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی جہنمی ہے. لیکن جس ٹریک پہ وہ لے کے چل رہے ہیں نا امت کو متحد کرنے کے، وہ متحد کرنے کا ٹریک سوٹیبل نہیں ہے. اس سے متحد نہیں ہوں گے، ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. متحد وہی ہوں گے جو 1400 سال سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے کہ چاروں ائمہ برحق ہیں، چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو بس.
اب تحقیق کے نام پہ نئے نئے مجتہد مارکیٹ میں لانے کی کوشش مت کرو. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں کبھی دو اہل حدیث عالم ایک ساتھ نہیں بیٹھتے, کیونکہ اگر ڈیبیٹ ہوگی نا دونوں کا رائے الگ الگ ہوگی. دو بریلوی بیٹھ جائیں گے, چار دیوبندی بیٹھ جائیں گے, دو اہل حدیث کبھی نہیں آئیں گے. اہل حدیث کا ایک ہی نمائندہ آئے گا, کیونکہ وہیں بیسیوں مسائل ایسے ہیں, وہ اہل حدیث کچھ اور کہے گا, وہ کچھ اور, وہ کچھ اور, تو یہ امت 4 کے بجائے 4000 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو ایسے ہی جو کہہ رہے ہیں نا ساری دنیا میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے, آج کل یہ تحریکیں یونیورسٹیوں میں چل رہی ہیں, ہم یہ ختم کریں گے بادشاہی نظام اور الیکشن والا نظام, ایک خلیفہ آئے گا, ایک خلیفہ. اس ایک خلیفہ کے چکر میں اپنے ملک میں دھماکے, اپنے ملک کی نفرت لوگوں کے دلوں میں, ہم نے ان ظالموں سے جان چھڑانی ہے, ایک خلیفہ. بھائی چھڑاؤ, الیکشن کے ذریعے چھڑانے کی کوشش کرو, جو طریقہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہم جمہوریت کو فروغ دیں, جمہوریت میں لعنت بھیجتا ہوں 100 دفعہ, میں نہیں مانتا, لیکن پریکٹیکلی آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. دیکھو ایک مجھے مثال دو, ایک آدمی کو زنا کا خطرہ ہے, اس کے لیے لڑکی میسر ہے, اہل کتاب, عیسائی لڑکی ہے, کرسچن لڑکی ہے, نہیں نکاح کرتا تو اور کوئی رشتہ اس کے لیے اویلیبل ہے ہی نہیں, 20 سال تک چانس ہے کہ نہیں ہوگا. اب وہ کہہ رہا ہے میں اسی کرسچن لڑکی سے کر لیتا ہوں, زنا سے تو بچوں گا, گھر تو بنے گا, میرا اولاد تو ہوگی. آپ کہہ رہے یار کرسچینٹی کو تم اسلام پہ ترغیب دے رہے ہو, مسلم لڑکی کو چھوڑ کے کرسچن سے کر رہے ہو. وہ کہے گا بھائی میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ اویلیبل ہے ہی نہیں, تو میں کیا کروں؟ میں ترجیح تھوڑی دے رہا ہوں اسلام پہ کسی کرسچن کو, میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تو شریعت کہتی ہے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آپ کے ملک میں آپ کے پاس جمہوری طرز کے علاوہ کسی کو سلیکشن کرنے کا آپشن ہے ہی نہیں. جب نہیں ہے تو پھر یہ بحث کہ جمہوریت کفر ہے یا فلانا ہے ڈمکانا, یہ بیکار کی باتیں ہیں, ٹائم ویسٹنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس نظام کو تبدیل ہی نہیں کر سکتے, آپ کے پاس ہے کیا؟ ہاں ٹی وی میں بیٹھ کے تبدیل کر سکتے ہو, جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ٹی وی میں بیٹھ کے جمہوریت کفر ہے, ہم یہ نظام لائیں گے, ہم یہ نظام لائیں گے. ایک تحریک ہے دنیا میں خلافت کی تحریک, پوری دنیا میں خلافت کی تحریک, اور وہ ہمارا اور آپ پر محنت نہیں کرتی, وہ اسلامی ملکوں کے فوجیوں پہ محنت کر رہے ہیں وہ لوگ, اور یونیورسٹیوں کے اپر لیول کے لوگوں پہ محنت کر رہے ہیں. آپ کی ایک کریم تیار ہوتی ہے یونیورسٹیوں میں جو ملک کی خدمت کرے گی, ملک کو ترقی دے گی. فوج میں کریم تیار ہوتی ہے جو فوج ملک کے لیے لڑے گی. اس کریم پہ محنت کر رہے ہیں کہ بغاوت کرو اور پاکستان میں خلافت لے کے آؤ, مصر میں خلافت لے کے آؤ, عراق میں خلافت, یہ سارے اسلامی ملکوں میں, سعودی عرب میں بھی شاید ہو. آپ کو پتہ ہے اس خلافت کی تحریک کا مرکز کہاں ہے؟ برطانیہ میں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو ہماری خلافت کا گلا گھوٹنے والا تھا. ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں خدا کے بندو تم غلط استعمال ہو رہے ہو. کہتے ہیں نہیں قرآن میں خلافت کا نہیں ہے, ہمیں حکم نہیں ہے خلیفہ ہونا چاہیے. تو میں جواب میں کہتا ہوں تمہاری, ہم جو قرآن میں یہ بھی تو ہے جو بس میں ہے وہ کرو, جو آپ کے بس میں, موسیٰ علیہ السلام کے بس میں نہیں تھا فرعون کی حکومت کا خاتمہ کر دینا, ان کے بس میں تھا زبانی دعوت دینا, انہوں نے دی. خاتمہ کس نے کیا؟ اللہ نے. معجزے دکھائے اللہ نے. آپ کے بس میں جو ہے آپ وہ کریں, معجزے کس پہ چھوڑ دیں؟ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, وہ اللہ کرے گا, وہ آپ کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ 313 کا بدر میں 1000 سے مقابلہ یہ نبی کے ارادے سے نہیں ہوا, یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا. معجزے کس نے دکھائے اس میں؟ اللہ نے. اللہ نے معجزے دکھائے ہیں اس میں, ورنہ حکم نہیں ہے کہ 313,000 سے جا کے لڑیں, یہ آرڈر نہیں ہے, یہ ایک اتفاقی لڑائی تھی. تو اب یونیورسٹیوں میں اور آج کل ایسے سوشل میڈیا پہ اسکالرز آ رہے ہیں, ہمیں بھی درباری سرکاری بول رہے ہیں کہ بغاوت کے خلاف ہیں یہ لوگ, خروج کے خلاف ہیں یہ لوگ, اور بزدل ہیں. تم سب سے بڑے بزدل ہو, اس لیے تم صرف کلپ بناتے ہو بیٹھ کے اور تھیلا بھی کچھ نہیں کرتے. تم نکلو باہر, کچھ کرو تاکہ تمہیں اٹھائے اور تمہاری چمڑی ادھیڑے, جس طرح تمہارے ماننے والوں کی چمڑیاں ادھیڑتے ہیں وہ لوگ جن کو تم بیوقوف بناتے ہو. ان کی خود کی چمڑی کبھی نہیں ادھڑتی. ہوتا یہ کہ ایجنسیاں ٹریس کر رہی ہوتی ہیں, ان کو اٹھاتی ہیں, ہاں اور کتنے خلیفے تیرے کو چاہیے مزید بتا. ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتے. اپڈیٹ کس کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں؟ جو نیچے. ان کے کیوں نہیں ہوتے؟ ایجنسیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اس ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں نا پہلے جمع ہونے دو سارے, ایک ہی دفعہ میں سب کو کھڈے لائن لگائیں گے. تو یہ نوجوانوں کی, یونیورسٹی کے لڑکوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں خلافت کے نام پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہمارا ملک ہے پاکستان, حکمران اچھے آئیں برے آئیں, سب سے پہلے ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. ہم بے غیرت لوگ نہیں ہیں, ہم غیرت مند ہیں, اپنے ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. جیسا غربت ہو, مہنگائی ہو, گٹر کے ڈھکن ہے نہیں ہے, ملک سب سے پہلے. اور یہ ملک اسلامی ملک ہے.
پھر وہی مضمون لوٹا دوں میں. لوگ کہتے ہیں اسلامی کہاں سے آ گیا, میں اور آپ مسلمان کہاں سے آ گئے؟ ہمارے سارے کام مسلمانوں والے ہیں کیا؟ پھر بھی مسلم ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں؟ ہم نے کلمہ پڑھ کے التزام کیا ہے, اللہ سے وعدہ کیا ہے, اللہ کوئی کام تیری مرضی کے خلاف نہیں کریں گے, یہ وعدہ کیا ہے. پھر اگر کر رہے ہیں تو گنہگار ہیں, مسلم ہیں گنہگار ہیں. پاکستان نے بھی کلمہ پڑھ کے التزام کیا ہے کہ اس ملک میں اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, بن رہا ہے تو گنہگار ہو رہا ہے مسلم. امریکہ میں 100% اسلامی قانون بن جائے پھر بھی وہ مسلم اسٹیٹ نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے یہ التزام ہی نہیں کیا کہ ہم اسلام پر عمل کریں گے. اتفاق سے 100 قانون پر ایک غیر مسلم ساری 5 نمازیں پڑھے, تہجد پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, مسلم نہیں بن جاتا, کیونکہ التزام تھوڑی کیا, اپنے اوپر لاگو تھوڑی کیا اس نے. اسلامی حکومت ہونے یا نہ ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ پریکٹیکلی اسلام نافذ ہے یا نہیں. اسلامی حکومت کا تعلق اس سے ہے کہ آئین کیا کہتا ہے, اس کا قانون کیا ہے, لا کیا ہے. آئین پاکستان کا یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. اس بیس پہ پاکستان اسلامی کنٹری ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ تو اس لیے یہ سارے فضول قسم کے لوگ تمہیں پاکستان کے خلاف لے کے جا رہے ہیں اس, اور لیبل اسلام کا, قرآن و سنت کا, خلیفے کا لگا رہے ہیں. ان کے پاس کم بختوں کے پاس کوئی خلیفہ اویلیبل نہیں ہے جس کو یہ لا کے بٹھا دے ہمارا باپ بنا کے. یہ صرف لاشیں گرائیں گے, دھماکے کریں گے, اور جو ان کی بات نہیں مانے گا اس کو بھی قتل کریں گے. جیسے شیخ ادریس رحمت اللہ علیہ کو قتل کیا, انہوں نے پاکستان کی محبت میں بات کی, اڑا دیا ان کو. اس وقت خدا کی قسم بہادر وہ نہیں ہے جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں, ایسے بہت ہیں. بہادر وہ ہے جو ملک کے فیور میں بول رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ملک حکمرانوں کا یا فوج کا نہیں ہے, یہ میرا اور آپ کا ملک ہے. فوج میں اچھے بھی آئیں گے, برے بھی آئیں گے, لیکن جہاں ملک کے دفاع کی بات ہوگی میں نے اور آپ نے فوج کا ساتھ دینا ہے. لڑائی میں الیکشن کی بات نہیں کر رہا, سسٹم کی بات نہیں کر رہا. جہاں لڑائی کی بات ہوگی ہم سب کس کے ساتھ ہیں بھائی؟ فوج کے ساتھ ہیں, جو بھی ہو, کیونکہ بچانا ہے وہ تو انر. تو میں اور آپ کیا بچائیں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے لڑنے کے لیے؟ تو اس لیے یہ جو منہ کے فائر آ رہے ہیں نا, ہر 4 دن کے بعد کوئی کلپ آیا ہوا ہوتا ہے. مفتی صاحب نے بولا ہے, حدیث میں آتا ہے حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے تو بغاوت مت کرو, اس کی اطاعت کرو. یہ دیکھو مفتی صاحب ہمیں کیا سکھا رہے ہیں, ان کرپ حکمرانوں کی اطاعت, اور یہی تو درباری پن ہے. او بھائی یہ میں نہیں, یہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا خلاف شریعت باتوں میں حاکم کی اطاعت کی جائے گی. حاکم بولتا ہے نماز مت پڑھو, تو نہیں بھائی پڑھیں گے ہم نماز. حاکم بولتا ہے 18 سال سے کم عمر شادی الاؤ نہیں ہے, ہمارا باپ بھی کرے گا 18 سال. اب تو میں نے سوچا بچوں کو جلدی جلدی نمٹاؤں, میں جو 15 کے ہو گئے نمٹا دوں میں, جاؤ بھاڑ میں, ہم نہیں مانتے اس قانون کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قانون بنایا کہ کم بختوں تم نے بنایا کیوں 18 سال سے پہلے؟ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, ہم تو کرے گا اپنے بچوں کی شادی, جاؤ بھاڑ میں. تو حکومت نے تو کہا کہ دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے, پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر. ہم نے مانا, دوسری بھی کی ہم نے, دوسری کی اجازت کے بغیر تیسری بھی کی, تیسری کی اجازت کے بغیر چوتھی. نہ صرف یہ کہ اجازت نہیں بلکہ بھرپور طریقے سے سب نے روکا. ہم نے کہا روک کے دکھا دو. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, قانون کی ایسی کی تیسی. تو غیر شرعی قانون تھوڑی مانا جاتا ہے. جہاں انتظام مینجمنٹ سے جس چیز کا تعلق ہے تو آپ کو حکومت کے لا کو فالو کرنا پڑے گا, چاہے عمران خان ہو, چاہے شہباز شریف ہو, چاہے آرمی چیف ہو, چاہے کوئی بھی ہو. ہوتا تو ایک ہی ہے, وہ باقی میں نے مثال کے طور پہ باتیں کر لی ہیں. جو بھی حاکم ہوگا ناجائز ہو یا جائز ہو, اسلام میں حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کے پاس ملک چلانے کے لیے ڈنڈا ہو. ڈنڈا فی الحال ایک ہی کے پاس مجھے نظر آتا ہے, باقی 3 پیس سوٹ ٹائی میں آ رہے ہوتے ہیں, ٹش پش کر کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. پاور پریکٹیکلی جس کے پاس ہوگی آپ کا حاکم وہ ہوگا. ہاں یہ اعتراض ضرور اٹھاؤ کہ ناجائز طریقے سے آیا ہے, غلط طریقے, وہ کرو آپ بحث, اور آئندہ کسی کو ناجائز طریقے سے مت آنے دو. لیکن جب آ گیا تو کیا ہوگا, آ گیا تو کیا ہوگا. اسلام بھائی دین فطرت ہے, قیامت تک کی رہنمائی کر کے گیا ہے. اسلام کہتا ہے غلط طریقے سے مت آنے دو, آ گیا ہے اب اطاعت کرو. کیوں؟ خون خرابہ نہ ہو. بعض چھوٹی برائی کو بڑی برائیوں سے بچنے کے لیے برداشت کیا جاتا ہے. یہ عقیدے کی کتابوں میں مسئلہ ہے. ائمۃ الجور ہوں, ظالم حکمران ہوں یا عادل, ہم متحد رہیں گے اطاعت میں, اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے. اس کے ذاتی معاملے کو کس پہ چھوڑ دیں گے؟ اللہ پہ چھوڑ دیں گے, اللہ انتقام لے گا اس سے. ہاں کلمۃ حق عند السلطان الجائر, حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. یہ والا جہاد ہم کرتے رہیں گے اس کے سامنے. کوئی غلط بات ہے اس کے منہ پہ بتائیں گے کہ یہ غلط ہے, تلوار نہیں اٹھائیں گے, اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے, یہ منع ہے, اطاعت کرنی ہے.
لیکن غلطی ہے اس کے منہ پہ, یہ لوگ منہ پہ بتا بھی نہیں رہے کم وقت, یہ ٹی وی میں بیٹھ کے ہیرو بنے ہوئے ہوتے ہیں, کلپ بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے. منہ پہ بول کے دیکھو پتہ چلے گا تمہیں, وہیں سے چماٹ آئے گا, پھر بولو دوبارہ, پھر پتہ چلے گا تمہارے اندر دم کتنا ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ جتنے خلیفے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا خلافت کے نام پہ کہ امت میں خلافت قائم کرنی ہے, یہ نہیں کریں گے